السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے وہ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر برابر کیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور رات کو دن کے پیچھے دوڑایا۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند ستاروں کو اپنے حکم سے مسخر کیا۔ الا لہ الخلق والامر، سنو وہی ہے پیدا کرنے والا اور اسی کا حکم۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سارے جہاں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ انہ لا يحب المعتدین،
بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے کو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت کرو اصلاح ہو جانے کے بعد۔ وَدُعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، پکارو اللہ کو ڈر اور امید کے ساتھ۔ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے لیے بہت قریب ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ کہیں سنی جانے والی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں جس کا ذکر آیا تھا کہ جنتی اور جہنمی کا آپسی گفتگو اور ایک دوسرے سے کچھ لینے دینے کی بات، اور عرفہ کی اس حالت میں کس طرح ایک جنتی کا حال ہوگا اور ایک جہنمی کا، وہ ساری باتیں بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ سبھی ماں بہنوں کے سامنے عرض کیا تھا، جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بیان خوب صراحتاً یہاں فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت اور جہنم حق ہے، اور جنت میں جانا اور جہنم میں جانا یہ دونوں چیزیں برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اعتبار سے یہ دو ہی مقام بنا رکھا ہے، جہاں اپنی اپنی نیکیاں اور اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری باتیں گزری ہیں۔ اس کے بعد اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں کچھ اپنی قدرت، طاقت اور وہ نعمتیں اور وہ ضروری چیزیں جس کو آج ہم لوگ خوب اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کی تخلیق اور پیدائش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ بتایا کہ دیکھو اتنا بڑا یہ آسمان اور یہ زمین جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اور تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، یعنی تمہارے سر کے اوپر آسمان، نگاہ اٹھاؤ تو آسمان دیکھ سکتے ہو، اور اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو تو ایک بڑی لمبی چوڑی زمین تمہارے قدموں کے نیچے نظر آئے گی۔ اس کو کس نے بنایا ہے اور اس کا کون مالک ہے؟ پھر اپنی آنکھوں کے سامنے چاند، سورج، ستارے اور یہ ساری جو چیزیں دیکھ رہے ہو، اس کو کس نے بنایا اور اس کے نظام کو کون چلاتا ہے، اور کتنا خوبصورت اللہ بنایا ہے، اس کا تذکرہ یہاں اللہ رب العالمین نے کیا۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے، تمہارا اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش کو برابر کیا، اور رات اور دن کے نظام کو چلایا اور چلا رہا ہے آج تک۔ سورج اور چاند، ستاروں کو بالکل ٹائم پر، وقت پر اس کو بھی نکالتا، چھپاتا، ڈباتا ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ ہی اس چیز کو پیدا کر سکتا ہے اور اسی کا حکم سے یہ سب ہو سکتا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش کے لیے اللہ نے 6 دن فرمایا، جبکہ یہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے، اور یہ تعداد 6 دن کا یہ ہمارے اور آپ کے حساب و کتاب اور ذہنوں میں لانے کے لیے، ورنہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ 6 دن کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کن فیکون کا مالک کہتا ہے تو ایک چیز ہو جاتی ہے، کہہ دیتا ہے تو ایک چیز ختم ہو جاتی ہے۔
اسی لیے جب آسمان اور زمین کے ختم کرنے یعنی قیامت کے سلسلے میں اللہ نے ذکر فرمایا تو وہاں تعداد نہیں بتایا کہ ہم اتنے دنوں میں آسمان توڑیں گے یا زمین کو پھوڑیں گے، پہاڑ کو ختم کریں گے، نہیں، بلکہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت، یعنی کوئی دین نہیں، کوئی اس کی کوئی مدت نہیں، بلکہ اللہ فرمائے گا آسمان ٹوٹے گا، زمین پھٹے گی، پہاڑ چلیں گے۔ لیکن پیدائش کے سلسلے میں ہم سب کو اللہ نے ایک تعداد دین کے بتائے 6 دن۔ مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ ہم سب کے سمجھانے کے لیے ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی دن ہو اور اسی طرح ہو جس طرح سے ہم اور آپ دنوں اور رات کو دیکھتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور اللہ رب العالمین کے پاس نظام ہو اس وقت۔ اور یہ 6 دن کا معاملہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، یہ جنت اور آخرت کے لیے بھی نہیں ہے، اور وہاں کے دن، وہاں کے راتیں لمبی ہوں گی، بڑی ہوں گی، کئی ہزار سال کے ہوں گے۔ لہٰذا ہم کو اور آپ کو اس بحث میں وقت لگانے کی بھی نہیں ہے اور اس پر چرچا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ایمان لانا ہے کہ یہ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا، اتنی بڑی زمین اللہ نے بنایا اپنی طاقت سے، فی 6 ایام 6 دن میں، جس کی تفصیل یوں لکھتے ہیں کہ اتوار اور پیر یہ 2 دن میں اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا، اور منگل اور چہارشنبے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑ، دریا، درخت، پیڑ، پودے، یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے 2 دن میں، اور پھر جمعرات اور جمعہ کا دن میں اللہ نے آسمان کو اور پھر اس پر وہ سارے ستارے، چاند، سورج سے اس کو سجایا۔ یہ سارے عمل میں اللہ نے 6 دن کی تعداد بتایا۔ فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، جب یہ زمین اور یہ آسمان سب کچھ تیار ہو گئے تو اس پر ایک تخت شاہی کہہ لیجئے، عرش اللہ رب العالمین کا، اس پر رکھ دیا گیا جو 7ویں آسمان سے اوپر۔ یغشی اللیل، پھر اور رات اور دن کا نظام کو بھی اللہ نے بنایا، جو ایک کے دوسرے کے پیچھے لگے چلتے رہتے ہیں۔ ادھر سورج نکلتا ہے، رات چلی جاتی ہے، سورج چھپتا ہے، ڈوبتا ہے، رات آ جاتی ہے، 1 منٹ دیر بھی نہیں، کسی طرح کوئی تاخیر نہیں، بلکہ اپنا نظام، اپنا کام جس سسٹم کے ساتھ اللہ نے فٹ کر دیا ہے، چاند، سورج، ستارے سب کرتے چلے آ رہے ہیں، 1 لمحہ بھی تاخیر نہیں۔ اس کا اندازہ ہم اور آپ اس وقت خاص کر وقت کے اور سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے کا اندازہ کرتے ہیں جب رمضان مبارک میں افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ہم 30 دنوں تک دیکھتے رہتے اس وقت کی پابندی، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر حکم دیا، اور وہ سورج اس کی پابندی کر رہا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو بیچ میں اٹکا نہیں سکتا ہے، کوئی کسی طرح سے اس کو یہ کہہ کر کے نہیں آگے کا راستہ کلیئر نہیں ہے اس لیے ذرا رک جاؤ، یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1-2 سیکنڈ، 1-2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ تاخیر سے سورج غروب ہو رہا ہو اور پھر یہ کہا جا رہا ہو کہ نہیں ذرا آتے ہوئے راستے میں ٹریفک کا معاملہ تھا اس لیے دیر ہو گئی، نہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں۔ اسی لیے ہماری اور آپ کی جو عبادتیں ہیں، اذان جو دی جاتی ہے، دیکھیے بالکل ٹائم پر اس کو ادا کیا جاتا ہے، اور اس کا تعلق سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے ہے۔ تو یہ نظام اتنا بالکل پختگی کے ساتھ میں کون چلاتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یغشی اللیل النہار، رات دن کو ڈھانک لیتی ہے اور کبھی دن رات کو ڈھانک لیتی ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے یہ عمل
حسیسہا، بالکل کہیں کوئی کسی طرح سے کوئی تاخیر نہیں، والشمس والقمر والنجوم، اور یہ سورج اور چاند، یہ ساری چیزیں، اس سب بتانے کے بعد اللہ کا جو کہنا ہے وہ آگے فرما رہا ہے، الا لہ الخلق والامر، سنو یہ ساری چیزوں کی پیدا کرنے کے لیے اللہ ہی ہے اور اسی کا حکم ہے۔ لہٰذا آج تک کسی نے دین کے نکلنے پر کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نکال دوں گا، کسی نے رات کو روکنے پر دعویٰ نہیں کیا کہ آج رات ہونے نہیں دیں گے، یا کوئی رات کو پکڑ کر کے آج تک نہیں رکھا کہ ہم کو کچھ لمبا پروگرام کرنا ہے اس لیے ساری حکومت کی طاقتیں، فوجی طاقتیں مل کر کے ایک دن ایک رات کو روک دے، نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی پیدا کیا ہے اور وہی پیدا کر سکتا ہے، اسی کے حکم سے یہ سارے عمل ہوتے ہیں۔ لہذا آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آسمان کا ایک حصہ ہمارا ہم اور یہاں خراب ہو رہا ہے، اس کی مرمت ہم کر لیں گے، اس کو کسی طرح سے ذرا ٹھیک کر لیں گے، کسی ملک نے نہیں، کسی نے بھی اس طرح کے کوئی بجٹ نہیں پاس کر کے آسمان پر کوئی دعویٰ کیا ہو۔ لہٰذا میرے ماں بہنوں، اللہ کی طاقت کو سمجھیے، الا لہ الخلق۔ آخر میں اللہ فرمایا تبارک اللہ، بابرکت ہے اللہ کی ذات، اللہ کا نام، اللہ کا کام، یہ بہت ہی برکت ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہی ایسا کیا، رب العالمین ہے، سارے جہاں کا پالنے والا ہے، سارے جہاں کا رب ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، ساتوں آسمان کی کیفیت، ساتوں زمین کی کیفیت، اور ہر جگہ پر خدا کی خدائی موجود ہے۔ تبارک اللہ، بابرکت ہے اللہ کی ذات۔ یہ تمام چیزیں بتا کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر کے اور چھپ کے پکارا کرو، یاد کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہاں صرف موٹے اور موٹی چیزوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ یہ چیزیں ایسی آسمان اور زمین، چاند، سورج، ستارے، رات اور دن، اس کے سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے پڑھنا لکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی، ایک جاہل آدمی بھی آسمان کو جانتا ہے کہ اس کو آسمان کہتے ہیں۔ ایک بالکل ان پڑھ جاہل آدمی بھی جانتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے ایک زمین ہے جو نہ زیادہ نرم ہے نہ زیادہ سخت ہے، نرم بھی اتنا نہیں کہ بالکل پانی کی طرح اس پر کوئی ٹھہر نہ سکے، اور سخت بھی اتنا نہیں ہے کہ یہ زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے، بلکہ اللہ نے اس میں عجیب و غریب ایک کیفیت رکھ دی ہے کہ یہ بڑی اونچی عمارتوں کا بوجھ، پہاڑوں کا بوجھ زمین سنبھال رہی ہے، اور نرم پھر اتنی نرم کہ جب آدمی کبھی اس میں کھدائی کرنا چاہتا ہے تو جہاں چاہے اس سے کھود کر کے نہریں جاری کر دیتے ہیں، تالاب بناتے ہیں، بورویل ڈالتے ہیں، گھر کے لیے بنیادیں بناتے ہیں، نہ جانے کیا کرتے ہیں، کس کام کے لیے اس کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال لوگ کرتے ہیں، اور زمین سب کو قبول کر لیتی ہے۔ تو ایک آدمی آسانی کے ساتھ جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کے پڑھنے لکھنے کے لیے کالج، یونیورسٹی، مدرسہ یا کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے سمجھنے کی ضرورت نہیں، ہر کس و ناکس سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح آنکھ بند کیجئے تو دن نظر آ جائے گا، رات نظر آ جائے گی، اس کو بھی سمجھنے کے لیے کوئی گہرائی اور کوئی باریکی علم سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سورج نکلتا ہے، ایک آدمی محسوس کر لیتا، آنکھ والا بھی غیر آنکھ والا بھی، کہ آپ سورج نکلا ہے، دھوپ نکلی ہے۔ تو میرے ماں بہنوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو آدمی بالکل آسانی کے ساتھ دیکھ کر کے، سمجھ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا، ورنہ بہت باریکی اور بڑی ایسی نعمتیں ہیں، اللہ اکبر، کہ اگر اس پر غور اور اس پر تدبر کی جائے تو اللہ کی طاقت، اس کی شان، ہر آن، ہر چیز پر، یوں کہہ لیجئے دانے دانے پر قدرت کی شان موجود ہے، پتے پتے پر اللہ کی حمد و ثنا موجود ہے، ذرے ذرے پر اللہ کی طاقت اور اس کی حکمت دکھائی دیتی ہے۔
پتہ چلا کہ ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ فرمایا جس نے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور پھر یہ زمین کی یہ ساری کیفیتیں، لہٰذا تم تو اسی رب کو پکارو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یعنی تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر کے پکارو، چپ کے پکارو، دعا کرو اللہ سے، اپنے رب سے۔ تضرع کہتے ہیں کہ اس قدر عاجزی، انکساری، رونے کی کیفیت، رونے کے انداز، گڑ گڑا جانا اور اس کے سامنے، اللہ کے سامنے بالکل ایسی عاجزی پیش کر دینا، اس کو تضرع کہتے ہیں۔ اور خفیہ کہتے ہیں چپ کے، یعنی کوئی نہ سن رہا ہو، کوئی نہیں جان رہا ہو، دل میں بھی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا دعا کے لیے علماء مفسرین لکھتے ہیں اور بزرگان دین لکھتے ہیں کہ دعا کی سب سے اہم کیفیت یہی ہے کہ ایک آدمی اپنے اللہ کے سامنے جتنی عاجزی کا درجہ ہے اس سارے درجے کو استعمال کرنا چاہیے اور اس قدر گڑ گڑانا چاہیے جس طرح سے ایک بھوکا ہوا بچہ اپنے ماں کی دودھ پینے کے لیے وہ گڑ گڑا جاتا ہو اور اپنے آنکھ سے آنسو بہا دیتا ہو، لپٹ جاتا ہو، اسی طرح سے اپنے رب کے سامنے اپنے کیے ہوئے گناہ، اپنے کیے ہوئے جرم کو پیش کر کے پھر عاجزی کے ساتھ میں مانگنا، معافی مانگنا اور جو کچھ سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرنا اور رونے میں بالکل ایک عجیب و انداز بنانا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو کم سے کم رونے کی شکلیں بنا لو، چہرے کو اس انداز بنا لو، آواز کی کیفیت بنا لو، یہ بھی اللہ کو پسند ہے اور یہ دعا کی ایک شان ہے۔ آج ہم لوگ دعا تو کرتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلنا بڑی دور کی بات ہو جاتی ہے، چہرے مہرے پر کچھ بھی اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا جتنی عاجزی ہوگی اور جتنے تضرع یعنی گڑ گڑانا ہوگا، اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ وہ خفیہ اور چپ کے دل میں کہیے۔ اگر موقع نہیں مل رہا ہے، مثال کے طور پر میں ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں اور ہم گناہ کے کام میں مبتلا ہو گئے ہیں، اب دل میں ڈر ہے، خشیت ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، یہاں چپ کے دل میں اگر ایک آدمی اللہ کو پکار لے، دل میں اللہ رب العالمین سے اپنا رجوع کر لے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ خفیہ، اس حال کو بھی ہم تمہارے جانتے ہیں۔ اس لیے سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں جہاں آدمی نہ دعا کے لیے آواز نکالا، نہ دعا کے لیے کسی سے آمین کہلوایا اور نہ کبھی وہ اپنے آنکھ سے ظاہری طور پر میں آنسو نکالا، بلکہ دل سے ایسی عاجزی اور اخلاص اور نیتوں کو ایسا پاک کر کے اس نے اللہ کو پکارا کہ بالکل فوراً اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے۔ لہٰذا دعا میں جتنی عاجزی ہوگی، جتنا تضرع ہوگا، جتنا گڑ گڑانا ہوگا، جتنی لجاجت کی کیفیت ہوگی، جتنی عاجزی ہوگی اور جتنے دل کی پاکیزگی ہوگی، وہ دعا اتنے ہی اللہ کے بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرمایا جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، تمہارے لیے اتنی ساری ڈھیر نعمتوں کو بنایا، اس اللہ کے سامنے رویا کرو، اس اللہ کے سامنے مانگا کرو، اس اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرو۔ آج ہم لوگ گناہ کر کے اکڑ جاتے ہیں، گناہ کر کے اپنے جرم پر ڈٹے ہوئے رہتے ہیں۔ مت ڈٹیے، مت رہیے، بلکہ فوراً اللہ کے سامنے چپ کے رات کے اندھیریوں میں، تاریکیوں میں بالکل اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار فوراً کرنا چاہیے۔ الحدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنے رب سے گناہ کے بعد فوراً رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت فرماتے ہیں، بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لہذا تضرع اپنی دعا میں عاجزی پیدا کیجیے۔ آج دعاؤں کی شکلیں مسجدوں میں بھی ہے یا باہر بھی ہے یا اجتماعی انفرادی ہے، عاجزی نہیں ہے، بس ایک رٹی رٹائی چیزیں ہم لوگ پڑھا لیتے ہیں، لہٰذا اسی پر آمین ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک تنہائی کی دعا ہونی چاہیے۔ ہمیشہ آپ اپنی زندگی میں ایک تنہائی کو اختیار کیجیے جہاں صرف آپ ہو اور آپ کا رب ہو، آپ کی آواز صرف اللہ ہی سنے اور اتنی گریہ جاری ہو
تو پھر اس دعا کو قبولیت میں کوئی زیادہ دیر نہیں، فوراً فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تضرع و خفیہ یعنی عاجزی ہو، دل کی گہرائی اور پاکیزی ہو۔ اس لیے دعا کے لیے دو چیزیں بہت لازم اور ضروری ہے کہ دل پاک ہو، نیت صاف ہو، اور ساتھ ساتھ یقین کامل ہو کہ اللہ ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اور جس قدر بھی رونا اور جس قدر اپنے انداز میں عاجزی وہ پیدا کرنا، یہ دعا کی مقبولیت کی علامت ہے۔ تضرعا و خفیہ، لہذا جب بھی لوگ گڑ گڑائے ہیں، جب بھی لوگ اللہ کے سامنے روئے ہیں، جو لوگ بھی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی سے اپنی ضروریات اور حاجت کو رکھے ہیں، سچے دل سے توبہ کیے ہیں، اللہ فوراً اس کے اثرات مرتب فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس مت جاؤ، اس کے علاوہ کسی اور سے مت مانگو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تجھے اگر جوتے کے نیچے کے وہ تسمہ یعنی چمڑے کے حصہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی تم پہلے اللہ سے سوال کرو، پھر اس کے لیے اللہ اسباب پیدا کر دیں گے اور اللہ تیرے لیے ضرورت کو مہیا فرما دیں گے۔ تو ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں، تواضع کے ساتھ میں، خفیہ طور پر میں، چپ کے ڈر ڈر کر کے۔ آگے اللہ فرمایا انہ لا یحب المعتدین، اور اللہ کے نظام میں، اللہ کی بنائے ہوئے قانون میں کسی طرح تجاوز مت کرو، حد سے زیادہ مت بڑھو، گناہ کرنے میں اپنے آپ کو جری مت بن جاؤ، گناہ کرنے میں اپنی شان مت دکھاؤ، نافرمانی کرنے میں اور نافرمانی کر کے اس پر ڈٹے نہیں رہو، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو فوراً اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ معافی تلافی کر لو تو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ فرمایا حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے یعنی گناہ کرنے والے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے، ڈٹ کر کے کرنے والے، جرأت کے ساتھ کرنے والے، دکھا کر کے کرنے والے، کون ہے پکڑنے والا، کون ہے ہمیں سزا دینے والا، کون ہے ہم کو روکنے والا، ہم یہ کام کریں گے، کرتے چلے جا رہا ہے۔ اللہ فرمایا ایسے لوگوں سے اللہ پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو۔ لہٰذا ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے، کبھی اس کے دل میں احساس نہیں آتا، اور پھر وہ اپنے آپ کو بہت ہی شان کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، یہ ہے حد سے زیادہ تجاوز کر لینا۔ گناہ کر رہا ہے، کبھی اس کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں اس رب کریم مہربان مولا جس کی نعمتیں ہم کھا پی رہے ہیں، جس نے ہم کو جینے کی طاقت، قوت، ہمت دیا ہے، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں، کبھی تضرع اور خفیہ اس کے لیے کبھی یہ سوچ نہیں، تو ایسے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض، اللہ فرما رہا ہے زمین پر جھگڑے فساد مت کرو۔ اصلاح کے بعد یعنی تمہارے سامنے تمہارے لیے ایمان کی ساری راہیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ تمہاری اصلاح کر دیے ہیں، تمہاری اصلاح کے لیے انبیاء علیہم السلام کی تمام ان کی زندگی کی ساری خوبیاں، ساری چیزیں تمہارے سامنے ہے، اصلاح کے لیے قرآن کریم کے پیغام تمہارے سامنے ہے۔ یہ سب ہو جانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اب زمین پر فساد نہ کرو، ولا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد نہ کرو، بلکہ اللہ کو ڈر کر کے اور امید کے ساتھ پکارو۔ 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے دعا کے لیے کہہ رہا ہے، پکارنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا خوفا و طمعا، یعنی ڈرنا بھی اور امید بھی رکھنا۔ لہذا جس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے اس کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے، اور جس کے دل سے اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہے، یہ مایوس ہو جاتا ہے، اس کے ایمان بھی بہت کمزور ہوتے ہیں۔ لہذا اپنے رشتہ اللہ سے 2 طرح بنانا ہے، ایک کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر فوراً ڈر جانا چاہیے، خوفاً، عبادت میں بھی ایسا نہیں کہ صرف گناہ میں ڈرنا چاہیے بلکہ نیکی میں بھی ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہم یہ جو نیکی کر رہے ہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، کیوں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی بڑی شان ہے، بڑی طاقت ہے، اس کی شان کے مطابق ہم عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ دل میں ڈر بھی رہنا، یہ دل میں ڈر کر کے بھی نیکی کرنا۔
لیکن ساتھ ساتھ یہ امید بھی تمام کمزوریوں کے باوجود بھی اللہ بہت بڑا مہربان ہے، رحمت والا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا۔ لہٰذا یہ دو صفت، دو خوبی اپنے اندر ہو کر کے کام کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کبھی مسجد آتے تھے تو رو پڑتے تھے، داڑھی مبارک آپ کی تر بتر ہو جاتی تھی، قبر کو کبھی دیکھتے تھے تو آپ رو پڑتے تھے، اور آپ کی آنسو اتنے نکلنے لگتے تھے کہ داڑھی سے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ لوگ پوچھا کرتے تھے، اے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کبھی مسجد آتے ہیں تو یہ رونا، کبھی قبر اور قبرستان کو دیکھتے ہیں تو یہ حالات آخر کیوں؟ چلو قبر میں اور قبرستان میں تو آدمی دیکھ کر کے ذرا ڈر جاتا ہے، وہاں تو رونا ایک لازمی چیز ہے، لیکن مسجد کے دروازے پر میں بھی آپ کو روتے ہوئے دیکھا کرتا ہوں۔ کہتے تھے کہ اس دربار الہی میں داخل ہونے کے لیے جاتا ہوں جہاں اچھے اچھے لوگوں کی نیکیاں رد کر دی جاتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ جو نماز، جو عبادت کروں گا وہ اللہ کی شان کے مطابق کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اور پھر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہیں اس کو ٹھکرا دیا تو عثمان کر سکتا ہے کیا؟ اس لیے میں ڈرتا ہوں اللہ کی جلالت سے، اللہ کی بڑائی سے، اس کی شان سے، اس کی قدرت سے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی ہے طمع، اللہ کی رحمتوں سے بڑی امید ہے۔ اور یہ قبر اور قبرستان کو دیکھ کر کے اس لیے رویا کرتا ہوں، اور یہاں آنسو نکل پڑتے ہیں اس لیے کہ یہاں اچھے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اعمال ہی پر نجات رکھا ہے، حسب و نسب پر نہیں رکھا ہے۔ یہاں کیسے لوگ آ گئے، کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اس منزل میں کیا ہوگا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہ شان، میری ماں بہنوں، جن کی جنت کی بشارتیں اور اللہ رب العالمین جس سے اتنا راضی اور خوش، لیکن حالات ایسے آج ہم کو رونا نہیں آتا ہے۔ آج اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر ہم ہنستے ہیں، اپنے کیے ہوئے گناہ پر ہم ہمت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اس کو شیئر تک کے کرتے ہیں، ہم نے آج ایسا کر لیا، ہم نے آج ایسا کیا، یہ دیکھو میرے موبائل پہ یہ چیزیں ہیں، میرے موبائل پر یہ ہیں، اس کو ایک دوسرے کو ہم بڑھاوا دیتے ہیں۔ گناہ پر آج ہم جری ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس لیے ڈریے اللہ سے، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی رحمتوں سے امید رکھنا، یہ دو مومن کی ایک پہچان ہے، مومن کی ایک شان ہے۔ لہٰذا یہ دو خوبیاں جس کو مل جائے وہ اللہ کے بہت محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈر کر کے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ بڑی شان والا ہے، اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے۔ پتہ نہیں وہ کس نیکی کو قبول کر کے ہمارے اور آپ کی نجات کا فیصلہ کر دے، اور کس نیکی کو رد کر دے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ وہ کتنے روتے تھے اور کتنے ڈرتے تھے۔ کبھی وہ گھر سے نکلتے تھے اور کسی اونٹ کو دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے، ارے اونٹ تو کتنا خوش نصیب ہے، درخت کے سائے میں تو رہتا ہے، تو پانی بھی پیتا ہے، تو اللہ کی نعمتیں کھاتا پیتا ہے، تم پر نہ عبادتوں کی مشقت ہے، تم مر جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تجھ سے اللہ کو حساب و کتاب نہیں لے گا، اے اونٹ تو کتنا خوش نصیب ہے۔ ابو بکر سے تو اللہ حساب بھی لے گا، ہم کو تو عبادت بھی کرنی ہے، ہم پر عبادت بھی لازم ہے، لیکن ہم سے حساب بھی ہوگا، تم سے حساب نہیں ہوگا۔ اس طرح کہہ کر کے وہ روتے تھے، اپنے آپ کو گنہگاروں میں اللہ کی ڈر اور خوف سے اس قدر شامل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا اور آپ کا انداز تو دلوں کے یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ہی سب سے اچھے ہیں، ہمارے علاوہ سب برے ہیں۔ لہذا ڈریے اللہ سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور آپ کے چہرے میں رات بھر رونے کے اثرات دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، کون سی پریشانی نے تم کو رات بھر لگ رہا ہے رلا دیا ہے؟ کیوں روئے ہو؟ چہرے پر اس قدر غم ہے، اس قدر پریشانی کے اثرات ہیں، اتنا رویا ہے کہ رونے کی آنسو کی لکیریں تیرے چہرے پر مجھے نظر آ رہی ہے، کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش، کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے مجھے۔ کہا کہ نہیں چہرہ بتا رہا ہے، چہرے پر لکیریں نظر آ رہی ہیں، تم رویا ہے رات بھر۔
کہنے لگے یا رسول اللہ مسئلہ ایک ایسا آ گیا کہ میری دکان پر ایک عورت آئی اور کپڑا صبح لے گئی اور شام کو پھر واپس کر دی، یہ کہہ کر کے واپس کر کے چلی گئی کہ اے ابو بکر یہ کپڑا جو ہم لے کر کے گئے تھے مجھے یہ پسند نہیں ہے، اس کو واپس کر لیجئے، میری قیمت میرا دام دے دیجئے۔ میں نے ان کی قیمت واپس کر دی اور اپنا کپڑا لے لیا۔ دن بھر گزرا، رات جب بستر پر گئے اور اپنا حساب کتاب کرنے لگے۔ آج ہم لوگ اپنا حساب کتاب صرف دولت کی کرتے ہیں، کتنا آیا کتنا گیا، روز کے خرچے میں کتنا بچا کتنا چلا گیا۔ گناہوں کا بھی حساب کیجئے، نیکی کا بھی حساب کیجئے۔ یہ دونوں حساب سونے سے پہلے جو انسان جو مسلمان مرد عورت کرتے ہیں، قسم خدا کہ اس کی زندگی بڑی خوبصورت گزرتی ہے۔ حساب کتاب کر لیجئے، کتنی نیکیاں کیا، کتنا برائی کر لیا، کتنا گناہ کیا، کس کو ستایا، کس کی برائی کیا، کس کی غیبت کیا، کس کے دل میں دکھ دیا، وہ پتہ نہیں رات بھر سوئے گا یا نہیں سوئے گا۔ یہ حساب کر کے سوئیے، انشاءاللہ آپ وقت کی بہت بڑی نیک خاتون بن جائیں گی۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اچانک میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ عورت میرے کپڑے واپس کر دی، پسند اس کو نہیں ہوا، اسی لیے کل میں جب مر جاؤں گا اور قبر سے اٹھائے جاؤں گا، میدان محشر میں حاضر ہوں گا، پھر اللہ مجھے اپنی عدالت کے سامنے بلائے گا اور میرا حساب کتاب شروع کرے گا۔ کہیں اللہ مجھ سے پوچھ لے اے ابو بکر تیرا ایمان تیرا عمل مجھے پسند نہیں آیا، تو ابو بکر کیا کرے گا اس وقت؟ کو ہے چارے کار؟ یہ عورت جس طرح میرے کپڑے کو کہہ کر کے واپس کر دی پسند نہیں لے لو، اللہ بھی اگر کہہ دیا کہ پسند نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ اس خیال نے مجھے اتنا رلایا، یہ ہے ڈر، یہ ہے خوف، یہ ہے اللہ کی بڑائی عظمت دلوں میں کہ پتہ نہیں میرا رب کیا پوچھ سکتا ہے، لہذا اس نے مجھے خوب رلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر مت رو، تیری میری جنت ایک ساتھ اللہ نے بنایا، میں نے دیکھا تیری جنت۔ میری ماں بہنوں یہ ہے امیدیں وطمع، اللہ سے امید رکھیے، گناہ کر کے معافی مانگ کر کے پھر امید رکھیے۔ اگر گناہ ہو گیا ہے تو انسانی فطرت ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، شیطان سے، شیطان گناہ کر کے وہ ڈٹتا ہے اور انسان گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ سے امیدیں لگاتا ہے۔ لہذا یہ دو صفت دو خوبی اپنے اندر پیدا کیجئے، ایک اللہ سے ڈرتے رہیے نیکی میں بھی اور گناہ میں بھی۔ نیکی میں اس طرح ڈریے کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اور پھر امید رکھیے وہ طمع، ہاں میرا رب قبول ضرور کرے گا، وہ قبول کرنے والا ہے، بندوں پر مہربان ہے، وہ شفقت و کرم کرنے والا ہے، وہ بخشش و مغفرت کرنے والا ہے، وہ ضرور کرے گا، ضرور کرے گا۔ اللہ کی امید، اللہ کی رحمت سے امید رکھیے، اس لیے اللہ نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو، امید رکھو، امید پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وطمعا، اس لیے اللہ کو پکاریے ڈر ڈر کر کے اور رحمتوں کی امید کے ساتھ میں۔ اللہ فرمائے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت محسنین نیکی کے کام کرنے والوں کے بہت قریب، بہت قریب۔ جو آدمی جس طرح سے امیدیں رکھتا اللہ سے، جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ اس کی گمان اور اس کی امیدوں پر فیصلے بھی فرماتے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کے کام کرنے والے محسنین کے لیے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت جلد فیصلہ اللہ فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھا، اتنا پڑھا کہ پتھر پر نشانات پڑ گئے، ہاتھوں کے، قدم کے، سجدے کے، اس قدر نماز بہت ہی عاجزی سے پڑھتا رہا، پتھر پر نشان، لمبی عمر تک نمازیں پڑھتا رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ادھر سے گزرے تو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ پروردگار یہ بندہ تیری عبادت اتنی کیا ہے کہ پتھر پر بھی اس نشانات پڑ گئے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ میں نے اس کی ابھی ایک بھی نماز قبول نہیں کی ہے، ابھی ایک بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس بندے سے پوچھو، بات کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے پوچھے بھائی تم نماز اتنے دن سے پڑھ رہا ہے، پتہ چلا کہ تیری نماز ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے۔
جواب دیا پڑھنا میرا کام ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ اسی وقت آواز آئی جبریل قبول کر لیا، یہ میری ایسے امید، میری رحمتوں سے امید رکھ کر کے کام کیا ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ کب فیصلہ کرے، اس لیے کرتے رہنا ہے، ہم کو محنت کرتے رہنا ہے، عبادت پہ مشقت کے ساتھ کرتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ ہماری اور آپ کی عادت یہ ہے کہ اگر عبادت کرتے کرتے ہمارا کوئی مقصد عبادت کے لائن سے پوری نہیں ہوا، وظیفہ پڑھتے پڑھتے اگر ہمارا کام نہیں ہوا، دعا کرتے کرتے ہمارے لیے دعا کے اثرات مرتب نہیں ہوئے، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، ہم آپ اپنی عبادتوں میں پھر کمی لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے نہ، اللہ آخری انتہا تک دیکھنا چاہتا ہے، یہ کہاں تک کہ صبر سے اور کہاں تک ہم سے جڑے رہتا ہے۔ ایک نہ ایک دن اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 70 سال تک کہ ایک آدمی کعبے کی طواف کرتے کرتے حج میں جاتا ہے اور طواف کرتا ہے اور لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے، لیکن جب جب وہ لبیک کہتا ہے غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ لیکن 70 سال سے وہ جاتا رہا اور یہی پکارتا رہا لبیک لبیک۔ کسی نے کہا کہ رے آواز آتی ہے تیرے لبیک پر لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، پھر بھی تم ہر سال آتے ہو اور یہ پکارتے رہتے ہو۔ جواب اس نے دیا میرا کام ہے پکارنا، قبول کرنا ہے نہ کرنا اس رب مہربان کا کام ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی ہاں بندہ، اب میں نے تیرے ساری حاضری کو میں نے قبول کر لیا۔ برسوں کی نیکیاں اللہ ایک پل میں قبول کر لیتا ہے، اور کبھی نیکی پر اگر غرور اور تکبر گھمنڈ آ جائے تو برسوں کی نیکیاں اللہ ایک جھٹکے میں اس کو رائگاں کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ تنہائیوں میں اور اجتماعی حالات میں بھی اللہ کے ساتھ یکساں معاملہ رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کبھی آبادی میں لوگوں کے سامنے بڑے اچھے لگتے ہیں، بہت ہی اپنے آپ کو نیک بنا کر کے پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھی لمبی نمازیں ادا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑی میٹھی میٹھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل فرشتہ بن کر کے ہے، لیکن تنہائی میں وہ گناہ ایسا کرتے ہیں اور وہاں نہیں ڈرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی آدمی آبادی اور اجتماعی اور لوگوں کے سامنے اچھا بنتا اور اچھا نیکی کا کام کرتا ہو اور تنہائی میں آ کر کے وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ اجتماعی حالات میں لوگوں کے سامنے کیے ہوئے نیکی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اصل تو معیار ہے تنہائی میں اللہ کے ساتھ ڈرنا۔ آج ہماری تنہائیاں بہت خراب ہیں، ہماری تنہائیاں گناہوں سے ملوث ہے، آج ہماری تنہائیوں میں شیطان ہے، فلم ہے، گانے ہیں، فوٹو ہیں، تصویر ہے، یہ ساری چیزیں تنہائیوں کی آج شوق لوگوں کے بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا باہر کتنے اچھے بن جائیے، اگر تنہائی اچھائی نہیں ہے اور وہ نیکی کے ساتھ نہیں گزر رہا ہے تو میری ماں بہنوں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ نیکی ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یکساں رہنا چاہیے آدمی کو۔ اسی طرح سے اگر یہاں ہم لوگ پھسلتے رہیں، یعنی کبھی نیکی کبھی گناہ، اگر خواہشات اگر دل چاہے تو گناہ کر لیا، کبھی دل چاہے تو نیکی کر لیا، حدیث پاک میں جو آدمی یہاں اس طرح سے پھسلتا رہتا ہے نیکی اور گناہ میں، کل قیامت کے دن میں وہ پلسرات پر بھی اسی طرح پھسل جائے گا، اور کہیں پھسل کر کے وہ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ اس لیے گناہ جب آ جائے تو اس سے مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر کے اس سے بچ جانا چاہیے، پھسلیے نہیں اپنی خواہشات پر، اپنی مرضی سے کوئی گناہ اور شوق سے مت کیجیے، بلکہ ہمیشہ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ اس لیے بڑے بڑے اکابر و اسلاف بہت رویا کرتے تھے اپنی نیکی پر بھی۔ شیطان نیکیوں کے ساتھ میں بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَدُّوا خَوْفًا وَطَمَعًا، تم اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھو اور عبادت کرتے رہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس سے ڈرتے بھی رہو۔ آج ہم نیکی پر فخر کرتے ہیں، لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ نیکی پر ہم اور آپ شوق اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ میں
میں بڑاپن بن کر کے دکھاتے ہیں، ایسا نہیں، یہ شیطانی دھوکہ ہے، بلکہ عاجزی، انکساری اور ڈرنا یہ ضروری اور لازم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے بندو مجھے پکارو گڑ گڑا کر کے، چپ کے اور پکارو خوف کے ساتھ، اور پکارو رحمت کی امیدوں کے ساتھ۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ رب العالمین اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ رو رو کر کے دعا کرتے تھے۔ وہ اتنے بڑے اللہ والے اولیاؤں کا سرتاج کہلاتے تھے، اللہ اکبر، جن کی دعائیں اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں فرمائے۔ ایسے ولی صفت، اتنا روتے تھے اور کہتے تھے، اے پروردگار، اے میرے اللہ، اگر میری اعمال، میری نیکیاں، میری عبادت اگر آپ کو پسند نہ ہو تو کل قیامت کے دن اے میرے اللہ مجھے اندھا بنا کر کے اٹھانا، تاکہ میں تیرے کسی نیک بندوں کو دیکھ نہ سکوں اور مجھے وہ احساس پھر نہ ہو کہ کل دنیا میں لوگ ہم کو اچھا سمجھتے تھے لیکن میری نیکیاں ایسی ہے۔ اتنا روتے تھے، اتنا گڑ گڑاتے تھے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کے رونے کے حالات، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے رونے کے حالات، یہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں پر ندامت، اپنے گناہوں پر شرمندگی، اللہ کے سامنے عاجزی کریں اور کیجئے۔ اگر نہیں کریں گے تو اکڑ مکڑ کے ذریعے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کے کام کرنے والوں کے ساتھ بہت قریب ہے۔ اگر آج اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی تو گنہگار، بے نمازی، شرابی، زانی اٹھ کر کے گھر سے باہر سفید کپڑوں میں عزت کے ساتھ گلی کوچوں میں نکل نہیں سکتا تھا۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں میری ماں بہنوں کی، ہر عام خاص پر اللہ اپنی رحمتوں کو، لیکن جو آدمی نیک ہوتا اس پر اللہ خاص رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور خاص رحمتوں کی علامت یہ ہوتی ہے اللہ اس کے لیے نیکی کا کام آسان کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی رحمت کی بات ہوتی ہے کہ جس بندے کے لیے اللہ نیکی کے کام آسان کر دے تو یہ علامت ہے اللہ کی رحمت اس کے قریب بہت ہے۔ اور جس بندے کے لیے نیکی کے کام دشواری اور مشکل نظر آ جائے، جس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت اس کے قریب نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کیسے، بہت اچھا کھاتا ہے، بہت اچھا پہنتا ہے، بہت اچھی زندگی گزارتا ہے، ارے یہ تو قارون بھی کرتا تھا، یہ فرعون بھی کرتا تھا، حامان، شداد، نمرود، یہ سب گنہگار، یہ بڑے بڑے ظالم لوگوں کے پاس دولت کے ریل پیل تھے ان کے پاس میں۔ یہ اللہ کی رحمت، ہم لوگ سمجھتے ہیں جس کو جتنی دولت ہوگی وہ اللہ کی رحمت اس کو زیادہ ملتی ہے، نہیں۔ اللہ رب العالمین جب ناراض ہوتا ہے تو پھر دولت نہیں چھینتا ہے، صحت بھی نہیں روکتا ہے، اس کی شہرت بھی نہیں روکتا ہے، تخت و تاج سے بھی نہیں اتارتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ظالم لوگ آج حکومتیں نہیں کرتے، ظالم لوگوں کے خزانے بھرے ہوئے نہیں ہوتے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ روٹی بھی نہیں چھینتا ہے، اس کے لقمے کو روکتا نہیں، اس کو خوب کھلاتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانے کی توفیق چھین لیتا ہے، کھانے کے بعد شکر کرنا بھلا دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری کی علامت۔ اس لیے جب جب ایسے حالات آ جائیں تو فوراً اپنے آپ کو متوجہ کر لیجئے اور اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ، وہ تیرا رب جو ہوا خوشخبری کے ساتھ بھیجتا ہے اور تمہارے درمیان اپنی رحمت کو بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بادل کو بھیجتا ہے۔ بارش ہونے سے پہلے اللہ ایک ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یرسل الریاح بشرا، یعنی خوشخبری کی ہوا۔ کس چیز کی خوشخبری؟ باران رحمت کی خوشخبری، بارش کی خوشخبری۔ اللہ رب العالمین جو بارش عطا فرمائے گا اس کی خوشخبری کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے۔ یہ ہوا کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے۔ کیوں چلا دیتا ہے پہلے؟ بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ کتنے کام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوا کو چلاتا ہے،
محسوس ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے اب بارش ہونے والی۔ بادل کے ایک تاریخی اور اس کے حالات بنا کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بارش اتار دیتا، نہ ہوائیں چلاتا، نہ بادل کو بناتا، بلکہ سیدھے بارش کو اتار دیتا، اس پر بھی قدرت ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندوں پر شفقت رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، یعنی ہوا ٹھنڈی جو بارش کی علامت ہوتی ہے، بادل کا پھیلنا، بادل کا گھر جانا، یہ بارش کی جو علامت ہوتی ہے، اور کچھ دیر پہلے یہ سب کچھ اللہ کراتا اس لیے تاکہ میرے بندے اپنا اپنا کام کر لے۔ اگر کھیتی میں کام کرنے والا پانی کو کھیت میں روکنے والا وہ روکنے کا کام کر لے، پانی اگر رکھنے والا ہے تو پانی کے جمع کرنے کے لیے برتن، تالاب، یہ سب کا انتظام کر لے۔ اگر کسی کو کپڑے باہر اوپر میں پڑے ہوئے ہیں وہ ذرا کپڑے کو اپنا سمیٹ لے اور اپنے گھر کے اندر کر لے۔ کوئی تاجر اگر کھلے میدان میں راشن گلے اور تجارت کچھ چیز کر رہا ہے اور وہ بھیگنے کے خطرہ ہے اور اس میں خراب ہونے کا ہے تو ذرا پہلے سے اس ساری چیزوں کا انتظام کر لے، سمیٹ لے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنے کسی بھی چیز سے اس کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا ہے تاکہ کپڑے والے کپڑے اتار لے، راشن گلہ جو میدانوں میں تجارت کر رہے ہیں بازاروں کی شکل میں وہ ذرا سمیٹ لیں اور پانی سے بچاؤ کی تدبیر کر لیں۔ کھیت میں پانی جمع کرنا ہے تو اس کے لیے پھاوڑا اور کدال سب لے کر کے ذرا پانی کو روکنے کا انتظام کر لیں۔ اگر کسی بڑے برتن میں پانی رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی وہ انتظام کر لیں۔ تالاب میں پانی کو جمع کرنا ہے تو اس کا راستہ بھی بنا لیں پہلے۔ یہ سب اللہ کی رحمتیں، اسی لیے ہوا پہلے بھیجتا ہے، پھر بادل کے نقشے کو دکھاتا ہے، اس کے بعد پھر بارش کو اتارتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا کہنا۔ سقالا سقناہ لبلد میت، پھر مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے اور اس سے پھر انواع و اقسام کی چیزیں، پھل فروٹ کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ کذالک نخرج الموت لعلکم تذکرون، اے لوگو جس طرح سے مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، مردہ دانہ سے ہم ہزاروں دانے پیدا کر دیتے ہیں، بارش آسمان سے اتار کر کے زمین میں پھیلا کر کے اس کو سرسبز شاداب بنا دیتے ہیں، اسی طرح تم کو بھی مردے کی حالت میں زمین سے ہم نکالیں گے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم یہ نصیحت پکڑ لو، شاید کہ تم کو ہوش ہو آ جائے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے۔ یہ رات و دین کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں کہ ایک گھٹلی سے ایک درخت کا پیدا ہو جانا، دانے سے سینکڑوں دانے کا پیدا ہو جانا، مردہ زمین سے انواع و اقسام کی پھل فروٹ کا آ جانا، یہ سب ہمارے زندہ ہونے کی ایک علامت اللہ بتا رہا ہے۔ کذالک نخرج الموت لعلکم تذکرون۔ آخری ایک بات اللہ فرمائے والبلد الطیب، زمین دو طرح کی ہے، شہر گاؤں دو طرح کی ہیں، گھر دو طرح کے ہوتے ہیں، سب مثالیں دی جا سکتی۔ والبلد الطیب، کچھ ایسا شہر ہے، ایسی بستی ہے یا کچھ ایسی زمین ہے، یخرج نباتہ بإذنہ، جو اللہ رب العالمین کے حکم سے اچھے اگتے ہیں، یعنی پھل اچھا آتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، اور کچھ ایسی زمین ہے جو ناکارہ ہے جہاں سے پھل اچھے نہیں نکلتے ہیں۔ یعنی ایسا ہے کہ زمین کی دو کیفیت ہے، ایک ایسی زمین ہے کہ جہاں سے کھیتی اچھی ہوتی ہے، پھل اچھے نکلتے ہیں، کچھ ایسی زمین کا حصہ ایسا ہے کہ جہاں سے کھیتیاں اچھی نہیں نکلتی ہے، پھل اچھے نہیں نکلتے ہیں اور اس کو ہم لوگ بیکار زمین، مردہ زمین سمجھتے ہیں۔ بس اسی طرح سے اللہ کے بندوں کا بھی حال ہے، کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ لوگ برے ہیں۔ اچھے لوگوں کی یہ علامت، وہ اچھائی پھیلاتے ہیں، برائی نہیں پھیلاتے ہیں۔ اچھا بنیے، اچھی زمین کی مثال دے کر کے۔ اسی طرح کچھ گھر گھرانے ایسے ہیں جہاں سے نیکیاں، جہاں سے لوگوں کے نفع اور جہاں سے لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ گھر ایسے ہیں جہاں سے بالکل مردہ گناہ ہی کی چیزیں ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ دو مثالیں دی ہے، اس لیے زمین اگر اچھی ہے تو اناج اور کھیتی بھی اچھی ہے۔ اگر اسی طرح سے آدمی کے اخلاق، ماں باپ کی نیکی، تو اس سے آنے والی نسلیں بھی اچھی ہوتی ہے۔
ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اچھا بنائیے، اپنے گھر کو اچھا بنائیے، تاکہ یہاں سے اچھائیاں نکلے، اچھے لوگ پیدا ہوں، اچھے لوگوں کی ایک تہذیب و تمدن ہو۔ خلاصہ ان تمام آیتوں کی ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں، آسمان اور زمین کو دیکھ کر کے اپنے رب کو پہچان سکتی ہے۔ پہچانیے اور اس کو یاد کیجیے، چپ کے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے معافی مانگیے، اللہ ہی سے رجوع رکھیے، ہمیشہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں بلکہ امید ہی رکھیے، اور اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے بہت قریب ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جس طرح زندگی میں دنیا میں ہر طرح کی چیزیں ہم لوگ گھٹتے بڑھتے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے زمین سے جو چیزیں مردے کی شکل میں نکل جاتی ہے اور ہم سب اس کو استعمال کرتے ہیں، دانے سے ہزار دانہ، مردہ گٹلیوں سے بہترین درخت اور پھل فروٹ، اسی طرح مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، اس پر یقین رکھیے۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے، جتنا آپ کا گھر آپ اچھے ہوں گے، آپ کے گھر والے اور گھر کی چیزیں بھی اچھی ہوگی۔ نیک ہوں گے تو نیک نسلیں بھی بنے گی، اگر غلط ہوں گے تو غلط نسلیں بھی تیار ہوگی۔ زمین جتنی پاکیزہ ہوتی ہے، کھیتی اتنی ہی پاکیزہ اور پھل بھی اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں، اگر زمین حلال، زمین اچھی، زمین پاکیزہ، تو وہاں کے پھل کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، وہاں کی کھیتی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اور اگر غضب کی زمین ہوتی ہے، حرام کی زمین ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی کھیتی کر لے تو اس کے پھل میں بھی خرابیاں ہوتی ہے، اس کے کھانے والے نیک نہیں بنتے ہیں بلکہ اس کے کھانے والے بد بنتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے، حضرت مرزا جان رحمہم اللہ، دلی کے بڑے بزرگ تھے، حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ الرحمہ کے اس زمانے میں۔ ان کے سامنے ان کے مرید نے ایک مرتبہ اپنے باغ کا ایک انگور لے کر کے آیا، ایک گچھا بہترین پکا ہوا میٹھا سمجھ کر کے لے کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیے، اور کہا کہ حضرت یہ میرے باغ کا تیار اور پھل ہے، انگور ہے، اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں لایا ہوں، اس کو قبول کیجئے۔ حضرت لیے اور ہاتھ میں دیکھیں تو کہا کہ اس سے مردے کی بدبو آ رہی ہے۔ کہا کہ حضرت اس سے مردے کی بدبو کیسے؟ کہا کہ ہاں اس سے مردے کی بدبو آ رہی ہے، میں اس کو نہیں رکھتا، لے جاؤ اس کو واپس۔ وہ بیچارہ کہنے لگا یہاں مردے کی کیا کیفیت ہے، ابھی تازہ باغ ہی سے توڑ کر کے لا کے آپ کی خدمت میں دیا ہوں۔ کہا کہ نہیں بھائی، اس میں مردے کی بدبو آ رہی، میں اس کو نہیں استعمال کرتا، نہیں کھاتا۔ بیچارہ واپس گیا گھر، بہت سوچنے لگا آخر حضرت کو مردے کی بدبو کیسے اس سے آ رہی ہے، ہم کو تو نہیں آ رہی ہے۔ آج ہم لوگوں گناہ کی بدبو ناک میں نہیں آتی ہے، کیوں؟ ایمان اتنا کمزور ہے، خرابی اتنی ہے کہ اس کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا بہت پریشان ہوا، گھر میں لوگ بیٹھے سب لوگ، اور اس کا چرچا کیا کہ آج ایسی بات بڑی پریشان کون معلوم ہوئی ہے، اور یہ حالات ہیں، اس زمین کی ذرا تحقیق کرو، یہ زمین اپنے پاس کیسے آئی ہے، کس راستے سے آئی ہے، کہ ایسا تو نہیں زمین ناجائز طریقے سے ہمارے یہاں آ گئی ہو۔ جب اس پر غور و فکر پورے گھر والے بیٹھ کر کے کیے، جب کبھی حرام لقمہ آ جائے میری ماں بہنوں اور آپ کے دسترخوان پر آ جائے اور آپ پکا کر کے تیار کریں، تو آپ کبھی غور و فکر کر لیجئے، ذرا گھر میں اس پر تحقیق اور ریسرچ کر لیجئے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم حرام چیز کھا رہے ہیں اور ہمارے بچے کھا رہے ہیں۔ آج تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بس کھانا ہے۔ لوگ بہت پریشان ہوئے، گھر والے تحقیق کیے، کاغذات اٹھائیں، تحقیق کیے، تو اس زمین کے بارے میں یہ تحقیق میں بات سامنے آئی کہ یہ زمین جس پر اس وقت ہمارا انگور کا باغ لگا ہوا ہے، یہ ایک قبرستان کی زمین ہے جو ہمارے دادا نے غیر غلط طریقے سے اس کو قبضہ کر رکھا ہے، یہاں مردے دفن ہوئے ہیں۔ آج تو لوگ جو چاہتے ہیں ہڑپ لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ اللہ والے بتا دیتے تھے، معرفت کی نظر اور نگاہیں ان کی پڑتی تھی، پتہ چلا کہ یہ قبرستان کی زمین غصب کی ہوئی ہے، ناجائز قبضہ میرے دادا نے کر کے اپنے لیے بنا لیا اور باغ اس پر انگور کا لگا دیا۔ آج اس کا پھل میں مردے کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ، یہ ہے زمین کے اثرات۔ گھر میں گناہ، گھر میں گانا، گھر میں فحاشی، گھر میں بے حیائی،
ہوتی رہے اور ہم لوگ دعا کریں اللہ ہمارے گھر میں اپنی رحمت اور برکت دے دیجئے، تو اللہ بھی کہتا ہے کیسے دوں؟ جس گھر کے حال ایسے ہو، جس گھر والوں کا حال ایسا ہو۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہمیں ایسی چیز مل جائے جہاں گناہ نہ ہو، اس لیے اپنے دلوں کو گناہ سے پاک کیجیے، اپنے گھروں کو گناہ سے پاک کیجیے، اپنے کھانے پینے کو گناہوں سے پاک صاف کر کے کھائیے پیجیے، انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوگی، اللہ کی رحمتیں بھی خوب ملے گی۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ لینے والا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں پر رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، عاجز و انکسار ہیں، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، نیکی اور بھلائی کی توفیق نصیب فرمائیے، ایمان اور عمل پر استقامت عطا فرمائیے، ہر شر اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تو بہت بڑا ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیرا کرم بہت بڑا ہے۔ اللہ ہم سب محتاج ہیں، اپنے فضل و رحمتوں کا ہم سب پر خاص معاملہ فرمائیے، خاص معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ کی ہوئے چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لیجئے، جو کمی کوتاہی اپنے رحمتوں سے درگزر فرما دیجئے، آئندہ گناہوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، آنے والی ہر ایک ماں بہنوں کی ضروریات حاجات اور ان کے تمام مقاصد حسنہ کو پوری فرمائیے، وقت میں برکتیں رحمتیں سعادتیں نصیب فرمائیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، دنیا کے لیے خیر فلاح صلاح ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ گھر میں دینداری تقوی نصیب فرما دیجئے، ہر گناہوں سے ہم سب کی پاکیزگی اور اللہ اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا نصیب فرما دیجئے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائی، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔